قدرت والے کلام کی شکرداری ہے، جو سچا کلام ہے، جو زندہ کلام ہے، جو مؤثر کلام ہے، اور اس کے وسیلے شادمانی آتی ہے، برکت آتی ہے، بحالی آتی ہے، حالات بدلتے ہیں، اور اس کے وسیلے ہم شادمانی پاتے ہیں۔ آئے ہم بائبل مقدس میں سے امثال کی کتاب کا پہلا باب پڑھتے ہیں۔ امثال کی کتاب کا پہلا باب، اس کی آیت نمبر 33۔ اگر آپ کے پاس بائبل ہے، خدا کا پاک کلام ہے، مہربانی سے اپنے ہاتھوں میں تھامیے اور امثال کی کتاب کے پہلے باب کو پڑھیے۔ پہلے باب کی آخری آیت میں اس طرح لکھا ہے، لیکن جو میری سنتا ہے وہ محفوظ ہوگا اور آفت سے نجات ہو کر اطمینان سے رہے گا۔ خداوند ہمیں اپنے کلام کے وسیلے برکت دے، آمین۔ آئے ہم دعا کریں۔ آسمانی باپ، ہمارا دل تیری تعریف سے بھرا ہوا ہے، ہمارا دل تیری شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے، ہمارا دل تیرے کلام کی برکت کے لیے تیار ہے۔ اے خداوند، ہم مل کر دعا کرتے ہیں، کلام کے شیشے کے وسیلے ہم میں سے ہر ایک کو برکت دے۔ جتنے لوگ تیرے کلام کو سنتے ہیں، تیرے کلام کے وسیلے سے زندگیاں تبدیل ہو جائیں، حالات بدل جائیں، خاندانوں میں برکت آئے، اور تیرے کلام کی قدرت کے وسیلے زندگیوں میں معجزات جاری ہو جائیں۔ خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے آمین۔ کلام پاک میں سے جو ایک آیت ہم نے پڑھی ہے، اس ایک آیت میں ایک بڑا میسج ہمارے واسطے ہے۔ امثال کی کتاب میں یہ بیان آیا ہے، جو کوئی میری سنتا ہے، جو کوئی کلام سنتا ہے، سننے کے لیے بائبل میں بڑی خوبصورت بات آئی ہے۔ یعقوب کے خط میں لکھا ہے، ہر آدمی سننے میں تیز، بولنے میں دھیرا اور قید کرنے میں دھیما ہو جائے۔ سننے میں تیز کہا گیا ہے، اور سننے کے وسیلے سے ایک بہت بڑا فائدہ انسان کو ملتا ہے، اور وہ رومیوں کے خط میں درج ہے، ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے۔ مسیح کے کلام کی قدرت یہ ہے کہ جو کوئی سننا شروع کر دے، اپنے کان اپنے خداوند کی آواز کے لیے کھول دے، اس بندے کے اندر ایمان پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ کے اندر ایمان ہے، تھوڑا کم ہو گیا ہے، کئی دفعہ ہمارا ایمان جو ہے وہ بھی ہچکولے کھانا شروع کرتا ہے، کئی دفعہ ہم ڈاواڈول ہو جاتے ہیں، حالات کی زد میں آ کر ایسے مسائل جنم لیتے ہیں، پھر ہم تھوڑے تھوڑے پریشان ہوتے ہیں، پھر ایسا زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ ان دنوں میں بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں، جب خبریں سنتے ہیں، دوسرے ممالک کی خبریں سنتے ہیں، اپنے ملک کی خبریں سنتے ہیں، وبا کے بارے میں سنتے ہیں، اموات کے بارے میں سنتے ہیں، بندہ پریشان ہو جاتا ہے، کیا ہونے والا ہے۔ ایک خیال ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہمارا خدا ہمیں سنبھالتا ہے۔ کبھی کبھی خیال آتا ہے یہ وبا خطرناک ہے، یہ بیماری کہتے ہیں زیادہ خطرناک ہے، لیکن بائبل میں ہمارے واسطے ایک تسلی کا پیغام لکھا ہوا ہے، جو کوئی میری سنتا ہے وہ محفوظ ہوگا۔
जिस बंदे को खुदा की तरफ से ये गारंटी मिल जाए कि वो बंदा महफूज है, उसका माल महफूज है, उसकी जान महफूज है, उस बंदे को क्या खतरा है? लेकिन काम क्या करना होगा? अपने कान खोल के रखने हैं अपने खुदा की आवाज को सुनने के लिए। मसले उस वक्त पैदा होते हैं, परेशानियां उस वक्त जन्म लेती हैं जब लोग सुनना बंद कर देते हैं, खुदा की आवाज को सुनना बंद कर देते हैं। जो कुछ खुदा इंसान को करने के लिए हुक्म देता है, इंसान बागी हो जाते हैं, नाफरमान हो जाते हैं। खुदा की बातों के साथ साथ कुछ अपनी तरफ से ऐड कर लेते हैं, इस तरह करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। आपके खुदा ने आपको हुक्म दिया है कुछ करने का, आपको करें। अगर आपका बच्चा आपको कहता है कि मैं बहुत ताबेदार हूं आपका, लेकिन आपकी बात को सुनता नहीं है, आपकी बात को सुन लेता है लेकिन अमल नहीं करता है, आपका दिल राजी हो जाएगा? भाई आपका बच्चा ताबेदार नहीं है, सुन लेता है, सुनने के बाद कुछ नहीं आपको कहता, निकल जाता है और अपनी मनमर्जी करता है, वालिदैन का दिल ठंडा नहीं है, वालिदैन परेशान होते हैं। अगर बच्चा ताबेदार है, हुक्म मानने वाला है, आपका दिल इतना खुश होता है, इतने शाद बाग आप हो जाते हैं कि आप जगह जगह बैठ कर कहते हैं मेरी औलाद बड़ी ताबेदार है, मेरी औलाद बड़ी वफादार है, मेरी औलाद कहे में रहने वाली है, हुक्म मानने वाली है। इसी तरह से अगर हम जो इस दुनिया में रहने वाले इंसान हैं, अगर कभी परेशानी आती है, उसमें वजह हम खुद हैं। हम अपने वास्ते मुसीबतें खुद पैदा करते हैं। जब खुदा ने ये कहा है मेरी बात सुनो, तो फिर क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए? सुनना। कान खोल कर रखिए और अपने खुदा की आवाज को सुनिए। खुदा के बात करने के फर्क तरीके हैं। कभी कभी आप चर्च आते हैं, बाइबल सुनते हैं, खुदा आपसे बोलता है, सुनाने वाले मुराद नहीं होते, ये खुदा का कलाम है कि वो पढ़कर आप तक पहुंचाते हैं। कलाम किसका है? मुराद की ड्यूटी ये है कि वो दूसरों तक उस मैसेज को पहुंचाता है। बाइबल में एक बयान तवारीख की किताब में दर्ज है, दूसरी तवारीख में ये बयान है। वहां पर खुदा ने कहा सुलेमान बादशाह ने हैकल बनाई और हैकल की उसने बड़ी मखसूसियत करवाई, बहुत बड़ा फंक्शन उसने किया, बहुत सारे बैल, बहुत सारी भेड़ बकरियां उनको उसने कुर्बान कर दिया, बहुत बड़ी तकलीफ की, पर अपने खुदा से दुआ की। दुआ उसने ये की है कि खुदावंद ये हैकल जो तेरे नाम से बनाई गई है, जब कोई इस हैकल की तरफ अपना रुख करके दुआ करे, उसकी दुआ को सुन लेना। जो कोई रुख करे हैकल की तरफ और दुआ मांगे,
سلیمان بادشاہ کو جواب دیا، بات رخ کرنے کی نہیں ہے، ہیکل کی طرف اس نے رخ کیا ہے اور دعا کی ہے۔ لکھا یہ ہے، اگر میں آسمان بند کر دوں کہ مینہ برسے، اگر میں وہ بات کو حکم دوں کہ وہ آئے اور نقصان کر جائے، اگر ملک میں کال پڑ جائے، پھر خدا نے طریقہ بتایا تھا، پتہ کیا طریقہ بتایا تھا؟ اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن جائیں اور دعا کریں، خاکسار بنے اور دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہو جائیں اور اپنی بری راہوں سے پھریں، میں آسمان سے سنوں گا اور ان کا گناہ معاف کر دوں گا اور ان کے ملک کو بحال کر دوں گا۔ خدا نے بتا دیا، اگر بندہ خاکسار بن جائے، اگر بندہ فروتن ہو جائے، اگر بندہ علیم ہو جائے، اپنے خدا کے حضور تائب ہو جائے، اقرار کی حالت میں آ جائے، خدا کہتا ہے میں سنوں گا، آسمانوں سے گناہ بھی بخش دوں گا، ملک بھی بحال ہو جائے گا۔ آج کا انسان اور سارے کام کرنے کو تیار ہے، دعا کرنے کو تیار نہیں ہے۔ زمین پر بیٹھنا اور اپنے خدا سے رابطہ کرنا، اگر کوئی کام سمجھ میں نہ آئے اس کا حل کہاں پر ہے؟ دعا بھی، اپنے خدا سے رابطہ کرنے میں حادثات بنتا ہے۔ نینوہ کے لوگوں کو خبر ملی کہ 40 دنوں کے بعد نینوہ، ایک بڑا شہر نینوہ جو ہے یہ برباد ہونے والا ہے، 40 دن رہ گئے ہیں۔ بائبل میں لکھا ہے بادشاہ سے لے کر غریب آدمی تک ان کے حیوانوں میں بھی کچھ جگہ نہیں ہے، کاٹ اوڑھ لیا ہے، خاک سر میں ڈالی ہے، زمین پر بیٹھ گئے ہیں، اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آ گئے ہیں، توبہ کر لی ہے، روزہ رکھ لیا ہے، دعائیں کی ہیں۔ بائبل میں لکھا ہے خدا نے اپنا ارادہ بدل لیا۔ آج کا انسان بھی اگر کسی بیماری کا حل چاہتا ہے، اگر کسی مشکل کا حل چاہتا ہے، کسی پریشانی کا حل چاہتا ہے، تو پھر طریقہ یہی ہے، اپنے خدا کے سامنے جھک جائیں، اقرار کی حالت میں آ جائیں اور اپنے خدا کو کہیے اے خدا ہم پر رحم فرما، ہمارے ملک پر رحم فرما، اس دنیا پر نظر کرم کر۔ اگر سارے لوگ مل کر خاکساری سے اپنے خدا کے ساتھ وفاداری کریں، بائبل میں یہ بیان آتا ہے وہ بندہ محفوظ ہے جو میری سنتا ہے۔ آپ کا مال بھی محفوظ ہے، آپ کی اولاد بھی محفوظ ہے، آپ کی جان بھی محفوظ ہے، ہر چیز محفوظ رہے اگر آپ سننے والے بن جائیں جو کچھ کہا گیا۔ بائبل میں کہا گیا ہے تم میری عبادت کرنا اور میں تمہارے روٹی اور پانی پر برکت دوں گا اور تمہارے بیچ سے بیماریوں کو دور کر دوں گا اگر تم عبادت کرنے والے ہو جاؤ۔ پھر دوسری برکت اس میں یہ لکھی ہے وہ بندہ جو سننے والا ہے آفت سے نڈر ہے، آفت آنے والی ہے، آفت آ چکی ہے، وہ نڈر ہے اس لیے کہ اسے اس بات کا پکا یقین ہے کہ اس کا بچانے والا قادر مطلق خدا اس کے ساتھ ہے۔ ہر قسم کے حالات میں آپ کا خدا آپ کے ساتھ ہوگا، وہ بات کتنی خطرناک کیوں نہیں۔ اگر خدا آسمانوں سے آپ پر نظر کرتا ہے
آپ محفوظ ہیں. آپ کو ایک واقعہ یاد کراتا ہوں بہت بڑا. بنی اسرائیل قوم مصر کی غلامی میں رہتے تھے اور اب غلامی سے نکلنے کا وقت آ گیا. فرعون بادشاہ ان کو نکل نہیں دیتا تھا. خدا نے آفتیں نازل کی مصر پہ. کتنی آفات آئی تھی, کتنی آفتیں آئی تھی مصر پر. 10 آفتیں آئی تھی. نام بنام آپ ان کا ذکر کریں. بڑی بڑی آفتیں. ٹڈیاں بھی آ گئی ہیں, مچھر بھی آ گئے ہیں, پانی خون بن گیا ہے, جوئیں بھی آ گئی ہیں, مینڈک بھی آ گئے ہیں. لیکن بائبل کہتی ہے جن جگہوں پر اسرائیلی رہتے تھے ان جگہوں پر یہ وبا اثر نہیں کرتی تھی, اس لیے کہ خدا نے اس وبا کو اجازت نہیں دی. آخری بہت بڑی آفت یہ تھی, موت کا فرشتہ آیا تھا. خدا نے پہلے کہا تھا برے دبا کرنا, ان کا خون لے کر دروازے کے بازوؤں پر چوکٹوں پہ لگانا. جس کسی کے دروازے پر خون لگا ہوگا اس کا پلوٹا محفوظ رہے گا. جنہوں نے سنا انہوں نے خون لگایا, وہ بچ گئے, اور جنہوں نے نہیں لگایا ان کے لیے بائبل میں لکھا ہوا ہے جانوروں سے لے کر بادشاہ سے لے کر وہ عورت جو چکی پیستی ہے وہاں تک ہر ایک کا پلوٹا بن گیا. ہر ایک کے گھر میں ماتم, سفید ماتم بچھی ہوئی تھی. بچنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے, محفوظ رہنے کا ایک ہی راستہ ہے, خدا کی سنو. کبھی کبھی خدا جب آپ کو کچھ کرنے کو کہتا ہے آپ کو وہ سننا پسند نہیں آتا. کبھی کبھی کچھ ایسی باتیں خدا آپ کو کرنے کے لیے کہتا ہے جو کڑوی لگتی ہیں, وہ آپ کو پسند نہیں ہوتی ہے, لیکن آپ کا خدا آپ کو کہتا ہے یہ نہ کرنا, یہ کام آپ نے کرنا نہیں ہے, منع کر دیا گیا ہے. 2-4 باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ آپ پہاڑی بات میں بائبل میں لکھا ہوا ہے. متی کی انجیل میں جب پڑھیں گے نا, متی کی انجیل کا 5واں باب, 6واں باب, 7واں, 3-4 ابواب جب آپ پڑھیں گے, پہاڑی بات جب آپ پڑھیں گے آپ کو سارا مل جائے گا. وہاں پر یہ لکھا ہوا ہے. بائبل میں یہ بات آئی ہے تم فکر نہ کرو. کس نے کہا تھا؟ مسیح نے کہا تھا. آپ کے خداوند مسیح نے یہ فرمایا ہے فکر نہ کرو. کس چیز کی فکر نہ کرو؟ نہ کھانے کی فکر کرو, نہ پینے کی فکر کرو, نہ پہننے کی فکر کرو, نہ کل کی فکر کرو, نہ اپنی جان کی فکر کرو. انسان سنتا ہے پر مانتا ہے یہ باتیں؟ یہ بندہ ماننے کو تیار ہے؟ نہیں. انسان خود اپنی فکریں لے کے گھوم رہا ہے. بائبل ہمیں یہ کہتی ہے اپنی ساری فکریں مجھ پر ڈال دو, مجھے تمہارا خیال ہے. پھر بائبل میں یہ بھی آیا ہے ہاں کی جگہ ہاں کرو, نہیں کی جگہ. یہ بائبل ہے, تعلیم ہے, یہ مسیح کے زبان مبارکہ سے نکلنے والے وہ کلمات ہیں. پھر خداوند مسیح کا یہ فرمان بھی ہے اپنے واسطے مال جمع کرو آسمان پہ. اپنا مال جمع کرو کہاں پر بھی؟ کہاں جمع کرو؟ آسمان پہ اپنا مال جمع کرو. ایک اور بات قابل غور ہے,
واسطے جو آسمانوں پہ آپ مال جمع کرتے ہیں وہ کسی دوسرے کے واسطے نہیں ہے، وہ کس کے واسطے ہے؟ اپنے واسطے۔ اور پھر لکھا ہے جہاں کیڑا خراب نہیں کرتا، جہاں زنگ نہیں لگتا، جہاں چور نہیں چراتا، نقب نہیں لگاتا۔ پھر ایک اور فرمان یسوع نے کہا کیونکہ جہاں تیرا مال ہے وہاں تیرا دل بھی لگا رہے گا۔ آپ کا مال اگر آسمان پہ ہے، آپ کا مال آسمان پہ ہے، آپ کا دل آسمان کے ساتھ لگا رہے گا، آپ آسمان پر جانے کی تیاری کریں گے۔ کیونکہ ہمارا مال زمین پر ہوتا ہے، اس لیے ہم زمین پر رہنے کی تیاری کرتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے زمین پہ کتنے دن رہنا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے پل کا۔ کسی انسان کو علم نہیں ہے کہ دوبارہ عبادت کرنے کا موقع ملے گا یا نہیں ملے گا۔ یہ خدا کا بہت بڑا فضل ہے، یہ خدا کی طرف سے بہت بڑا معجزہ ہے کہ آپ زندہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے اپنے جیتے جی کچھ کر کے جائے۔ بائبل میں بڑی اچھی باتیں لکھی ہیں۔ ایک اور مسیح کا فرمان میں آپ کو یاد کرواتا ہوں، جب تو دعا کرے تو ریاکاروں کی طرح نہ کرنا، دکھاوے والی دعا نہ کرنا۔ اگر تو دروازہ بند کر کے کوٹھڑی میں دعا کرے گا تیری دعا سنی جائے گی۔ پھر یہ فرمایا ہے جب تو روزہ رکھے تو ریاکاروں کی طرح اپنے چہرے کو اداس نہیں بنانا، دکھاوا نہیں کرنا، کسی کو پتہ نہ چلے تو نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ یہ خدا کسی کی باتیں ہیں، اگر آپ ان کو سن لیں، ان پر عمل کریں، پھر آپ محفوظ ہیں، پھر آپ آفت سے نڈر ہیں، پھر آپ اطمینان سے جئیں گے، پھر آپ کو اس بات کا پکا یقین ہوگا کہ میرا خدا جو ہے وہ میرا مددگار ہے، وہ میرا سنبھالنے والا ہے، وہ میرا پالنے والا ہے۔ اگر آپ نے یہ عمل شروع کر دیا، جو کچھ خدا نے آپ کو کرنے کے لیے کہا ہے، اگر آپ نے وہ کیا ہے، پھر آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب کچھ آپ کے واسطے، آپ کی مدد کے واسطے۔ ہیلیلویا۔ آئیں ہم دعا کریں، اپنی آنکھیں بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیے، اپنی آنکھیں بند کر کے سروں کو جھکا کر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مال محفوظ رہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جان محفوظ رہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی صحت بحال رہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے حالات بہتر ہوتے جائیں، آپ برکت پانا چاہتے ہیں، اپنے ہونٹ کھولیے، خدا کی بات سنیں۔ دعا کے لیے وقت ہے، جب آپ کو وقت ملتا ہے دعا کے لیے، گھر میں شاید آپ کو وقت ملتا ہے۔